بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے بیشتر حضرات جانتے ہوں گے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک نظم کہی تھی شکوہ، اور اس کے پھر جواب میں جواب شکوہ، جو تقریباً 110 سال پہلے کہی گئی تھی شکوہ، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد جواب شکوہ۔ اور انہوں نے اس زمانے میں یہ محسوس کیا کہ مسلمان کیا محسوس کرتے ہیں، تو اس کو ایک شکوے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے اس کا جواب انہوں نے جو ذہن میں ان کے آیا کہ جواب ہو سکتا ہے، تو وہ انہوں نے ایک نظم کی شکل میں پیش کیا۔ مجھ کو کچھ سالوں میں یہ محسوس ہوا کہ اب چونکہ وہ وقت بہت پرانا ہو گیا ہے، 100 سال سے پرانی بات ہو گئی ہے، آج زمانہ بدل چکا ہے، تو آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی ایک جواب شکوہ کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ایک جواب شکوہ ثانی ترتیب دینے کی کوشش کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ جواب شکوہ ثانی، فلک سے پیغام آج کے مسلم کے نام۔ درج تاریخ میں ایک شکوہ ہوا تھا پرسوز، درج تاریخ میں ایک شکوہ ہوا تھا پرسوز، آیا پھر خطبہ جوابی تھا بصیرت افروز۔ درد تھا شکوے میں، خفگی بھی تھی، بے باک بھی تھا، درد تھا شکوے میں، خفگی بھی تھی، بے باک بھی تھا، اور خطبے کی فصاحت تھی نصیحت آموز۔ آج پھر آیا فلک سے ہے نیا ایک پیغام، فکر انگیز ہے اس میں ہے مقدر کی زمام، فکر انگیز ہے اس میں ہے مقدر کی زمام۔ پہلا خطبہ تھا اسی وقت کی امت کو جواب، اب سنو کیا ہے پیام آج کے مسلم کے نام۔ روح کے حق میں تھا برہان جواب اول، کہکشاں جیسا وہ پر نور تھا، مثل مشعل مضطرب شکوے کو سن کر جو تھے سب اہل فلک مطمئن ہو گئے اور رک گئی ساری ہلچل، مطمئن ہو گئے اور رک گئے ساری ہلچل۔ مضطرب رہنے لگے پھر سے ہیں لیکن افلاک، مضطرب رہنے لگے پھر سے ہیں لیکن افلاک، ان کو لگتا ہے سوئے نار چلا بندے خاک، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بندے خاک ہے یعنی انسان ہے وہ کوئی دوزخ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ان کی خواہش ہے مسلمانوں سے پھر سے ہو خطاب، تاکہ ایمان ہی نہیں چست ہو ان میں ادراک۔ ادراک کا مطلب کہ فل ان کی انڈرسٹینڈنگ، جو ان کے مینٹل پورا اسٹرینتھ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ آف تمام ہول ایشوز۔ ڈرتے ہیں پھر نہ ہو گستاخی شکوہ کوئی، اور کرو اپنی خطاؤں پہ بہانہ جوئی، وہ سمجھتے ہیں بشر پہلے ہو تم پھر مسلم، اور عادت کہاں انسان کی رہی حق گوئی۔ اور سنیے گا وہ کچھ الفاظ علامہ اقبال کے شکوے میں جو موجود تھے، اس کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ خوگرے حمد سے تھوڑا بھی گلا کیوں کر ہو، خوگرے حمد سے تھوڑا بھی گلا کیوں کر ہو، لمحہ بھر کے لیے بھی ترک وفا کیوں کر ہو۔ بات کرتے ہیں جو راضی برضا ہونے کی، ان سے اللہ سے شکوے کی خطا کیوں کر ہو۔ بات کرتے ہیں جو راضی برضا ہونے کی، ان سے اللہ سے شکوے کی خطا کیوں کر ہو۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں ہماری رضا، لیکن اوپر سے خطائیں ہو رہی ہیں، شکوہ کیا جا رہا ہے۔ شکوہ خاکم بدہن ہو، شکوہ خاکم بدہن ہو کہ ہو بے باک کلام، چشم عالم میں نہیں بندے کا ہرگز یہ مقام۔ اپنی کمیوں پہ ہو نادم، رکھے امید کرم، اور دعاؤں میں خشیت ہو اطاعت میں دوام۔ آج پھر سوچا تخاطب کروں، کچھ بات کہوں، آج کل کیسے ہیں بدلے ہوئے حالات کہوں۔ تم کھڑے ہو کہاں میدان عمل میں اس وقت، اور کیسے ہیں زمانے کے خیالات کہوں۔ خوش ہوں بدلے ہوئے لگتے ہیں تمہارے اطوار، ہیں مساجد کو بھی پہلے سے زیادہ دیدار۔ نوجوانوں کے لہو میں بھی روانی آئی، قلب بھی ذہن بھی لگنے لگے کافی بیدار۔ سرخ تحریک، سرخ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کمیونزم کی طرف اشارہ ہے، لیفٹزم۔ سرخ تحریک کا اب زور بہت ہی کم ہے، اور آزاد پسندی کی بھی لو مدم ہے، آزاد پسندی لبرلزم۔ فتنہ جو پھیل رہا تھا کبھی دہریت کا، دہریت مینز اتھیزم یعنی خدا کو نہ ماننا، لاش کی طرح وہ کونے میں پڑا بے دم ہے۔ روس و امریکہ بھی بھاگے
ہوئے آزاد افغان، یہ پوری انٹرنیشنل سچویشن کی طرف اشارہ ہے۔ روس و امریکہ بھی بھاگے ہوئے آزاد افغان، شاہ بھی ملک سے نکلا ہوا مسلم ایران، شام سے ہونا ہے اب جلد ہی آغاز طلوع۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں پورا فلسطین اور جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقت اچھا آنے والا ہے۔ شام سے ہونا ہے اب جلد ہی آغاز طلوع، اور فلسطین کے ہو جائیں گے پورے ارمان انشاءاللہ، اور فلسطین کے ہو جائیں گے پورے ارمان۔ حکمراں کچھ ہیں کہ جن میں ابھی غداری ہے، ان کی صہیونی حکومت سے ملن ساری ہے، ہونی ہے فتح مسلمانوں کی اب جلد بہت، اور غداروں کے مٹ جانے کی تیاری ہے۔ گونجنے پھر سے لگی آج اذان توحید، جاگنے پھر سے لگی قوم کے اندر امید، کچھ علاقے ہیں جو قبضے میں ہیں غیروں کے ابھی، چند قلعے ہیں جنہیں ہونا ہے مسمار مزید۔ عزم زندہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس مسلمانوں میں عزم تو ہے، لیکن جو کمزوریاں ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ عزم زندہ ہے مگر نظم کا فقدان بھی ہے۔ یعنی ایک ارادہ تو ہے لیکن اس کا جو سسٹم ہونا چاہیے، پراپر اس کی آرگنائزیشن ہونا چاہیے، وہ بہت کم ہے۔ عزم زندہ ہے مگر نظم کا فقدان بھی ہے، اور تحقیق کا سویا ہوا رجحان بھی ہے۔ ریسرچ ہم لوگ نہیں کرتے جس انداز کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ وقت کے کیا ہیں تقاضے یہ سمجھتے کم ہو، اب جو درکار ہے کمیاب وہ سامان بھی ہے، جس ٹیکنالوجی کی اور جس چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں، ان کو ہمیں کوشش طرف میں ذہن دوڑانا ہے۔ زور قوت بھی ہو دشمن کی جفا کی خاطر، اور تجارت بھی ضروری ہے غنا کی خاطر، یاد رکھنا یہ مگر ہو نہ کبھی فعل حرام، شرع اسلام ہے انسان کی بقا کی خاطر۔ اگر اکنامکس کا استعمال کر کے حرام چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کی مارکیٹنگ کی جائے گی تو اس سے نقصان ہی ہوگا، اور جو اسلام نے پورے جو شریعت بنائی ہے وہ انسان کے سروائیول اور اس کی ہیلتھ کے لیے بنائی ہے۔ یہ تو تسلیم ہو ایمان سے تھوڑے مضبوط، یہ تو تسلیم ہو ایمان سے تھوڑے مضبوط، لیکن اسلام تمہارا نہیں اتنا مربوط۔ حق ہے مومن کا ہمیشہ رہے جنت کا سرور، یاد لیکن رہے ایمان ہے عمل سے مشروط۔ ایمان کے ساتھ اگر ایکشن نہیں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایکشن ضروری ہے۔ طرز افکار تمہارا بھی تھا بہکا پہلے، طرز افکار تمہارا بھی تھا بہکا پہلے، اور انداز تمدن بھی تھا بدنا پہلے، اور انداز تمدن بھی تھا بدلا پہلے۔ کچھ میں تھی روس نوازی تو کچھ امریکہ نواز، کچھ میں تھی روس نوازی تو کچھ امریکہ نواز، تھا نظریات نے اغیار کی جکڑا پہلے۔ عمر لگتی ہے اداروں کی بھی کم سن اب بھی، جو مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جس انداز سے جتنا ترقی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہو رہی ہے۔ عمر لگتی ہے اداروں کی بھی کم سن اب بھی، دستی ذہنوں کو ہے شبہات کی ناگن اب بھی، غیروں کی شہ پہ تم آپس میں لڑا کرتے ہو، غیروں کی شہ پہ تم آپس میں لڑا کرتے ہو۔ فرقہ بندی میں ہے ڈوبا ہوا باطن اب بھی، کہیں نہ کہیں سیکٹیرینزم اب بھی، کہیں نہ کہیں مسلک پرستی اور اس طرح کی چیزیں حاوی ہیں جو اسلام کو نقصان دے رہی ہیں۔ بے رخی اصل مسائل سے ابھی ہے بے حد، بے رخی اصل مسائل سے ابھی ہے بے حد، اب بھی آپس میں تعاون کی کمی ہے بے حد، اب بھی آپس میں تعاون کی کمی ہے بے حد، بھائی چارہ جو ضروری ہے نہیں ہے موجود، آپسی رشتوں میں تقسیم بڑھی ہے بے حد۔ جس جنوں کا ہے تقاضا وہ ابھی نادر ہے۔ دیکھیے جب کوئی انقلاب آنا ہوتا ہے تو اس میں عقل کے ساتھ ساتھ جنون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دیوان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جنون اور دیوان ایمان کے تابع رہنا چاہیے۔ جس جنوں کا ہے تقاضا وہ ابھی نادر ہے، حق شناسی کے طریقوں سے بھی دل قاصر ہے، تجزیہ اس کا ضروری ہے کہ تم آج ہو کیا، تجزیہ اس کا ضروری ہے کہ تم آج ہو کیا، شان ماضی پہ مگر آج بھی دل فاخر ہے۔ ہم بات خوش ہوتے رہتے ہیں سوچ کے کہ پچھلے 800 سالوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی زبردست، لیکن اب اس سے ہمیں آگے نکل کر پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے۔ آخری فتح ہے مگر ہو نہیں سکتی حاصل،
آخری فتح مگر ہو نہیں سکتی حاصل، سارے میدانوں میں جب تک نہیں ہوگے کامل۔ کرنا سر ہے نئے تحقیق کے میدانوں کو، کرنا سر ہے نئے تحقیق کے میدانوں کو، جو نیو ریسرچ کے جو میدان ہیں ان میں ہمیں ترقی کرنی ہے۔ درس میں کر دو جو نافع ہو ہر ایک فن شامل، ذرے ذرے کو ہے مالک کی اطاعت منظور، کیا کہیں سبع سماوات میں ہے کوئی فطور۔ یہ سورہ ملک کی آیات آپ پڑھیے گا، اس کی طرف اشارہ ہے، کیا کہیں سبع سماوات میں ہے کوئی فطور، صرف ہے روئے زمین پر ہی فسادات بپا۔ اللہ کا جو قانون پوری کائنات میں چل رہا ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، اربوں ستارے اور پلینٹس، لیکن اس کے باوجود ایک خوبصورت نظام پچھلے 15 بلین ایئر سے چل رہا ہے، لیکن زمین کے کیا حال ہیں؟ صرف ہیں روئے زمین پر ہی فسادات بپا، کفر اور شرک نے دنیا کو کیا ہے محصور۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں تو اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کے لاز آف فزکس، لاز آف کیمسٹری، وہ چلتے ہیں، لیکن دنیا میں انسان نے اپنے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ نظم نو کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر۔ نظم نو کیا ہے؟ فقط قوت و ثروت کا حصول، بس ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے۔ نظم نو کیا ہے؟ فقط قوت و ثروت کا حصول، اور مفادات کی خاطر ہے ہر ایک فعل قبول۔ اپنا انٹرسٹ ہو تو کوئی بھی گندا برا سب کام منظور ہے، صرف ہنگامہ ہے تشہیر ہے جھوٹی ہر سو، جھوٹا پروپیگنڈا، صرف ہنگامہ ہے تشہیر ہے جھوٹی ہر سو، محض دعوے ہیں دکھاوا ہے دلائل ہیں فضول، فالس آرگومنٹس دیتے پھرتے ہیں، جھوٹے آرگومنٹس، بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں، ریئلٹی کچھ اور ہے۔ جس کو کہتے ہیں وہ ماڈرن، جس کو کہتے ہیں وہ ماڈرن، وہ وحشت ہے فقط، جگلی پنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماڈرن ہے باربرزم۔ جس کو کہتے ہیں وہ ماڈرن، وہ وحشت ہے فقط، امن کا نام ہے اور اصل میں دہشت ہے فقط، ٹیررزم ہے، ٹیرر پھیلا رہے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں وہ فریڈم، وہ ہے بے راہ روی، کام آپ بات کرتے ہیں آزادی کی، آزادی کے نام پہ تمام بگاڑ پھیلا رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں ہدف حاصل دولت ہے فقط، بس پیسہ مل جائے، اس کے لیے شاید دنیا تباہ ہو جائے۔ پہلے اسباب مسائل کی تجارت ہوگی، جو کسی بھی جو ایشوز ہیں ان کا کاز جو ہوتا ہے پہلے اس کو وہ بیچتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں۔ پہلے اسباب مسائل کی تجارت ہوگی، پھر مسائل کے کسی حل کی وکالت ہوگی، پھر جو اس کا سولوشن ہوتا ہے اس کی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ خوب سگریٹ بھی شرابیں بھی بکیں گی پہلے، پھر شفا خانوں میں بھی بارش دولت ہوگی۔ پہلے سگریٹ شراب بھی ہو، اس سے جب بیماریاں پیدا ہوں گی تو خوب ٹریٹمنٹ جو ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلس وہ لاکھوں کروڑوں میں کا کماتے ہیں ایک ایک مریض سے۔ پھر شفا خانوں میں بھی بارش دولت ہوگی۔ نام آزادی نسواں کا لیا جائے گا، ویمنس فریڈم، ویمنس فریڈم، لبریشن آف ویمن، نام آزادی نسواں کا لیا جائے گا، اور پھر حسن کو نیلام کیا جائے گا۔ عورتوں کو یہ سبق یاد کرا ڈالا ہے، عورتوں کو یہ سبق یاد کرا ڈالا ہے، ہوں گی اریاں تبھی انعام دیا جائے گا۔ نیوڈیٹی جو ہے وہ بڑی مارکیٹنگ اس کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ ان کے گھر میں جو عذاب آیا دکھاتے ہی نہیں، ان کے مطلب جو پورے ویسٹرن کنٹریز جو اس پورے ماحول کو چلا رہے ہیں، ان کے گھر میں جو عذاب آیا دکھاتے ہی نہیں، لاکھوں مرتے ہیں نشے سے یہ بتاتے ہی نہیں، رحم مادر میں جو بچوں کا کیا جاتا ہے قتل کس طریقے سے، چونکہ ناجائز تعلقات اور اس کی وجہ سے بچے پریگننسی ہو جاتی ہے تو کس کس طریقے سے نکال کے بچوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے ابورشن کیا جاتا ہے، بڑی خطرناک داستانیں ہیں جب آپ پڑھیں گے اس کو۔ رحم مادر میں جو بچوں کا کیا جاتا ہے قتل، اس کی روداد زمانے کو سناتے ہی نہیں، وہ کبھی میڈیا میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی روداد زمانے کو سناتے ہی نہیں۔ عالمی جنگوں میں جن کی رہی حصے داری، یعنی جو بڑے بڑے فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا، عالمی جنگوں میں جن کی رہی حصے داری ہیں، وہ ایوان ممالک کے بڑے درباری، وہی سب سے بڑی سپر پاور بنے بیٹھے ہیں یونوں کے اندر، جو سب زیادہ لڑے، جنہوں نے سب زیادہ جنگیں کی، وہی آج جو ہیں ان کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے، وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ یوں بظاہر نظر آتی ہے رقابت ان میں، یوں بظاہر نظر آتی ہے رقابت ان میں، بانٹ کے کھاتے ہیں دنیا کی وہ فصلیں ساری۔ اب یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ وقت آیا ہے کرو ان سے تم اب عقل کی جنگ، انٹلیکچوئل
ایک اگریشن، انٹلیکچوئل فائٹ. فکر و دانش میں دکھا ڈالو تم اب اپنے رنگ، آئینہ تلخ حقیقت کا دکھا دو ان کو. آپ کو بتا دو کہ سچائی کیا ہے، ریئلٹی جو کڑوی سچائی ہے ان کے دنیا کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز لا کر بتا دیجئے کہ جو آپ نے نظام پیدا کیا اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں. آئینہ تلخ حقیقت کا دکھا دو ان کو. شعبہ نشر و اشاعت میں بھی ہو جاؤ دبنگ. میڈیا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آج کی دنیا میں آپ اپنی تمام جو آپ کے پیغامات ہیں وہ پہنچا نہیں سکتے ہیں اور اپنے ایکٹیویزم کو کامیاب نہیں کر سکتے. شعبہ نشر و اشاعت میں بھی ہو جاؤ دبنگ. عالم نو کو بتا دو کہ فراغت کیا ہے، اصل پیس کیا ہے، امن کیا شے ہے، فسادات سے فرصت کیا ہے. ان سے کہہ دو کہ گناہوں کی تجارت سے گریز، برے کاموں کی ایولز کو کمرشلائز مت کرو. ان کو آگاہ کرو اصل معیشت کیا ہے، ریئل اکانومی کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. ان پہ واضح کرو اسلام کا کیا ہے مقصد. امن عالم میں ہر ایک گھر میں سکون کی آمد، امن عالم میں ہر ایک گھر میں سکون کی آمد. ایسا ہر کام مضر ہے جو رہے گا ممنوع. جو کام ہیلتھ کے لیے یا سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کے لیے نقصان دیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. ایسا ہر کام مضر ہے جو رہے گا ممنوع. جنگ سے دور ہو ہر ملک کی ہر ایک سرحد، کہیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور سنیے مزید کہ حال حاضر کو بسب قصہ ماضی کر دو. حال حاضر کو بسب قصہ ماضی کر دو. اپنے ہر کام کو اغلاط سے خالی کر دو. سن لو یہ خوب ہے تدبیر کی تابع تقدیر بھی تدبیر کے تابع ہے. جب تک آپ ایکشن نہیں کرو گے تو قسمت بھی آپ کی مدد نہیں کرے گی. قسمت بھی مدد جبھی کرتی ہے جب آپ ایکشن میں، فل ایکشن میں آتے ہیں، پوری کوششیں کرتے ہیں. وجہ نقصان ہو جو ترک وہ رسی کر دو. کب ہے انعام عمل صرف بہشتوں کا سرور، کب ہے انعام عمل صرف بہشتوں کا سرور. وعدے حور نہیں صرف نہیں جام طہور. عرض پر ہو گیا مضبوط اگر حق کا نظام، ہوگا دنیا میں ہی جنت کسی جنت کا ظہور. یعنی یہ کہ اگر حق کا نظام ہوگا تو صرف اس کی وجہ سے ہم کو جنت میں ہی ایک فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی ایک عجیب قسم کا ایک امن اور سلامتی اور بہترین خوشی کا دورہ ہے. مستقیم ایک ہے راہ جس پہ سفر ہو پہم، راہ انعمت علیہم کے رہے جس پہ قدم. انعمت علیہم آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جو پیغمبران خدا ہیں اور رسول ہیں انہوں نے جو راستہ دکھایا وہی اصل میں صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے. راہ انعمت علیہم کے رہے جس پہ قدم. ساری دنیا کو محبت سے بلانا ہے قریب، ساری دنیا کو محبت سے بلانا ہے قریب. تب ہی لہرائے گا کل ارض پہ حق کا پرچم. وقت اب دور نہیں، ہوگا ہر ایک سو اسلام انشاءاللہ. دشت و صحرا میں بھی گونجے گا محبت کا پیام. کوئی تفریق کہیں بھی نہ رہے گی باقی، ہر طرف پھیلے گا انصاف کا مضبوط نظام. قتل ہوگا نہ زنا ہوگا نہ چوری ہوگی، ظلم کا نام و نشاں تک نہ رہے گا باقی. حکمراں یاد رکھیں گے کہ ہیں رحمان کے عبد، یعنی حکمراں بھی ان کو یاد رہے گا ہمیشہ کہ وہ بھی اللہ کے غلام ہیں اور ان کا کچھ کام ہے، ان کے ذمے جو کچھ کام ہے وہ ان کو ادا کرنا ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. عام شہری کا خیال ان پہ رہے گا طاری. قہر برسے گا نہ آئیں گے زمیں پر سیلاب، کوئی پیاسا نہ رہے گا سبھی ہوں گے سیراب. کوئی چھوٹا نہ بڑا سب کو میسر روزی، کوئی بھی چیز جو اچھی ہے نہ ہوگی نایاب. یہ سمجھنا ہے تمہیں دین کی ضرورت کیا ہے، اصل دین کیا ہے اور اس دین کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے، الٹیمیٹ ویژن کیا ہے. یہ سمجھنا ہے تمہیں دین کی ضرورت کیا ہے اور اس دین سے مسلمان کی نسبت کیا ہے. کس کو کہتے ہیں اقامت، کسے کہتے ہیں ثبات. اقامت کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کریں پوری دنیا کے اندر، جو اسلامک سسٹم ہے وہ اسٹیبلش ہو. اور ثبات کا مطلب یہی ہے کہ وہ مضبوط ہو. کسے کہتے ہیں ثبات. عبد کے فرض ہیں کیا، حسن عبادت کیا ہے. مقصد زیست سمجھ جاؤ تو حاصل جنت، ہر طرف فرحت پرکیف ہر ایک سو رحمت. کوئی تکلیف نہیں اور نہ کوئی موت کا خوف،
کوئی بھی ڈر، نہ مصیبت، نہ کوئی بھی زحمت۔ دیکھو، اب یہ غور کر لیجئے، دیکھو قرآن نہیں صرف شریعت کی کتاب، دیکھو قرآن نہیں صرف شریعت کی خطاب، اس میں موجود ہیں کتنے ہی نئے علم کے باب، ہوں وہ آیات سماوات کے ہو ارض کا ذکر، ان میں مل جائے گا پرامن ترقی کا نصاب۔ قرآن کریم کے اندر کاسمولوجی بھی بھری پڑی ہے، قرآن کے اندر تمام ایسے اشارے موجود ہیں کہ جن کو اگر دنیا اس کو قبول کرے اور اس کے اوپر عمل کرے تو دنیا میں جو پورا پولیوشن اور تمام دنیا بھر کی جو چینجز آ رہے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے، وہ سب دور ہو سکتے ہیں۔ ان میں مل جائے گا پرامن ترقی کا نصاب۔ یاد رکھنا کہ نہیں چھوڑنی راہ توحید، ایک یونٹی آف گاڈ کا جو تصور ہے وہ سب سے مسلم رہنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ نہیں چھوڑنی راہ توحید، اور محمد کے طریقے سے ہی رکھنا امید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد کے طریقے سے ہی رکھنا امید۔ منتظر تم ہو جو مہدی کے تو کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ مہدی آئیں گے، اور یہ جس چیز کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ اسلام اس زمانے میں کیا ہوگا، کیا گل کھلائے گا اور کتنا خوبصورت نظام قائم ہوگا، وہ سب انشاءاللہ مہدی کے آنے کے بعد ہوگا، حضرت امام مہدی کے بعد میں۔ منتظر تم ہو جو مہدی کے تو کچھ حرج نہیں، ایک دن ہوگی ہر ایک گھر میں، ہر ایک ملک میں عید انشاءاللہ۔ سہل الفاظ میں سمجھا دی ہے ہر کام کی بات، سہل الفاظ میں سمجھا دی ہے ہر کام کی بات، ایک امید کے ساتھ آیا ہے سامان نجات، یاد کر ڈالو سبق اور عمل تیز کرو، پاس ہے صبح ہو بہت جلد گزر جائے گی رات، سر جسے کر نہ سکو ایسا کوئی طور نہیں، سر جسے کر نہ سکو ایسا کوئی طور نہیں، عزم محکم ہو تو منزل پہ قدم دور نہیں، عزم محکم ہو تو منزل پہ قدم دور نہیں۔